والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تستمن عینی را اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اجلال و اکرام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ سازی درد مندہ ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی سرورت شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوبا سیاح لامکا وجہ کل فکا در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور مد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب وعلی اللہ آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی صحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے حلما نصیب ہوں تجھے امید گئے کہوں جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف بے کس نواز گیسو والا کہوں تجھے مجرم ہوں اپنے عفو کا سامہ کروں شہاب مجرم ہوں اپنے عفو کا سامہ کروں شہاب یعنی شفیعی روز جزا کا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جام اے جانے تجلا کہوں تجھے اور تیرے تو وصف و عیب تناہی سے ہے بری حیراؤ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے کہہ لے کہ سب کچھ ان کے ثنا خواہ کی خاموشی چپ ہو رہا یہ کہتے میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام اس محفل میں ہم اور آپ شریک بھی ہیں اور مجھ سے پیشتر آپ نے ہمارے برادر ذی وقار حضرت مولانا محمد صادق رضوی صاحب قبلہ سے بے حیائی اور نشے کے عنوان پر بڑا خوبصورت خطاب سماعت کیا میں بھی جس عنوان کے حوالے سے منتظمین محفل نے مجھے پابند کیا ہے اس کی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ میرے بعد آپ کو اور ہم سب کو انشاءاللہ ہمارے قائد ہمارے امیر حضور داعی کبیر سے ان کا خطاب سماعت کرنے کا شرف حاصل کرنا ہے۔ مولانا صادق صاحب اور حضرت کے خطاب کے درمیان میں آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ دو
بڑے عظیم خطبہ کے درمیان میری حیثیت اس چین کے، جب کوئی سنار، اچھا سنار کوئی چین اور زنجیر بناتا ہے تو دو سونے کی کڑی کو جوڑنے کے لیے پیتل کے تار سے دونوں کو باندھ دیتا ہے، تو وہ دونوں کڑیاں ایک ساتھ جڑ جاتی ہیں۔ تو ان دونوں خطاب کو جوڑنے کے لیے میری حیثیت ایک پیتل کے تار، باریک تار کی طرح ہے۔ حضرت جتنے وقت میں تشریف لائیں گے میں اپنی بات بس اتنے وقت کے لیے عرض کروں گا اور اپنی بات مکمل کروں گا۔ محفل کے منتظمین نے پتہ نہیں کسی غلط فہمی کے تحت مجھے ایک بہت بڑے عنوان کا پابند کیا ہے، لیکن میں اللہ کی توفیق سے کوشش کروں گا کہ میں اس عنوان پر بات کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ آج میری گفتگو کا عنوان ہے عشق رسول اور اس کے تقاضے۔ عشق رسول کے تقاضے کیا ہیں اس پر گفتگو کرنا ہے۔ یہ بہت بڑے عالم اور محقق کے لیے عنوان ہوتا ہے، لیکن مجھے حکم ہے اللہ کی توفیق سے اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرمائے اور ہم سب کو حق سننے، حق پر عمل کرنے اور حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ عشق رسول ایمان ہے، عشق رسول ایمان ہے، عشق رسول ہی ایمان ہے، عشق رسول ایمان کا ایمان ہے، عشق رسول ایمان کی جان ہے۔ جب تک کہ دل میں عشق رسول نہیں ہوگا آدمی کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ سچے مومن ہونے کے لیے، کامل مومن ہونے کے لیے عشق مصطفیٰ ضروری ہے، محبت رسول ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خود عشق مصطفیٰ کا حکم دیا ہے اور شدت کے ساتھ اللہ کے رسول سے محبت کا حکم دیا ہے۔ بلکہ خود رسول اللہ نے فرمایا، بخاری شریف کی کتاب الایمان کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے نبی کے لیے اس کے دل میں محبت، اپنے ماں باپ سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ یہ صرف گزرنے کی بات نہیں ہے سن کر اور بول کر، اپنے ماں باپ سے زیادہ جب تک کہ تمہارے دل میں نبی کی محبت نہ ہو، نبی سے عشق نہ ہو، اور صرف ماں باپ نہیں، اس لیے کہ ماں باپ کی محبت بھی انسان کے دل میں کم ہوتی ہے۔ اس کے بعد میرے آقا نے مزید فرمایا وَوَلَدِهِ، اپنی اولاد سے زیادہ، اللہ اکبر۔ آقا ارشاد فرماتے وَالنَّاسِ اجمعین، دنیا کے ہر انسان سے سب سے زیادہ محبت جب تک آمنہ کے لال سے نہ ہو تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ یہاں تو ایک روایت میں اتنا فرمایا اور دوسری روایت میں یہاں تک فرمایا جب تک اپنی جان سے زیادہ وہ مصطفیٰ جان رحمت سے محبت نہیں کرتا اس وقت تک اس کا ایمان کامل مومن، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، وہ کامل مومن نہیں ہوتا۔ پتا چلا ایمان کے کمال کے لیے عشق مصطفیٰ ضروری ہے، ایمان کی تکمیل کے لیے محبت رسول ضروری ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہم لوگ جب عشق رسول پہ بات کرتے ہیں تو کچھ داکس لوگ یا 1857 کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے وہ کہتے ہیں یہ کیا عشق و محبت کی باتیں کرتے ہیں اور یہ کیا بار بار عشق کی بات کرتے ہیں، یہ اللہ کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم ان سے کہتے ہیں جب تک کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کا عشق نصیب نہ ہو اللہ کی محبت بھی کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے خود جس کی محبت کی دعوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی ہے، حضرت ابراہیم خلیل کو دی ہے، خدا جس کی محبت کا داعی ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ سے کہتا ہے اے موسیٰ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری آنکھوں سے تمہاری بصارت جتنی قریب ہے اس سے زیادہ میں تمہارے قریب ہو جاؤں؟ اے موسیٰ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اکبر جتنا تمہاری جان سے، تمہارے جسم سے تمہاری جان قریب ہے اس سے زیادہ میں تمہارے قریب ہو جاؤں؟ اسی طریقے سے فرمایا تمہاری سماعتوں سے، تمہاری سماعتیں تمہارے کان سے جتنا قریب ہے اس سے زیادہ میں تمہارے قریب ہو جاؤں۔ اور موسیٰ تم چاہتے ہو کہ تم مجھے محبوب ہو جاؤ اور میں تم سے پیار کروں؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا عرض کیا کیوں نہیں؟ تو ارشاد ہوتا ہے ایک کام کرو یہ سب تمہیں نصیب ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کیا کرنا پڑے گا؟ تو ارشاد ہوتا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے تم بھی محبت کرو، میں تمہیں یہ سب مقامات عطا کر دوں گا۔ تو دور پر کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ نے پوچھا
محبت کا حکم دیتا ہے تو ارشاد ہوتا ہے وہ آمینہ کا لال ہے، عبداللہ کا لخت جگر ہے، وہ میرا اور تمام عالمین کا محبوب محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ فرمائے حضور کی محبت کا یہ عالم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود دعوت دیتا ہے، اور بلکہ یہاں تک فرمایا اللہ اکبر، اللہ نے حضرت موسیٰ کو مخاطب کر کے فرمایا اور ہمیں تعلیم دی، فرمایا جو اس سے محبت نہیں کرے گا میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا، چاہے وہ کوئی ہو۔ اللہ اکبر، حدیث کے الفاظ میں نقل کرنے کی میرے اندر ہمت نہیں ہے، اگر آپ کو اس کو رجوع کرنا ہے تو امام المتکلمین کی کتاب سرور القلوب آپ اس کا مطالعہ فرمائیں، آپ نے وہاں تفصیل سے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب پتہ چلا حضور کی محبت کیا ہے، حضور کا عشق کیا ہے۔ نماز ناقص ہے جب تک عشق مصطفیٰ نہ ہو، روزے نامکمل ہے جب تک عشق مصطفیٰ نہ ہو، ارے ایمان ہی نامکمل ہے۔ ہم تو ہم ہے، شاعروں نے بھی کہا، ڈاکٹروں نے بھی کہا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آج اس امت کے پاس سب کچھ تو ہے، وہ عشق نہیں جو صحابہ کے پاس تھا، وہ عشق نہیں جو تابعین کے پاس تھا، وہ عشق نہیں جو تبع تابعین کے پاس تھا، وہ عشق نہیں جو اولیاء اللہ کے پاس تھا۔ آج اگر تھوڑا سا مال آ جاتا ہے لوگ ہفتوں نبی کا نام تک نہیں لیتے، لیکن ایک دور وہ تھا کہ وقت کا بادشاہ بھی اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک رسول اللہ پر 1000 مرتبہ درود نہیں پڑھ لیتا تھا۔ آپ نے محمود غزنوی کا نام سنا ہوگا، محمود کے انتقال کے برسوں بعد جب ان کی قبر کھلی ہے تو کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی کہ بادشاہ کا کفن جو ہے مرنے کے بعد کئی برس بیت گئے میلا نہیں ہوا۔ میرے بھائیو، یہاں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آدمی تھوڑا سا بیت المال پر یعنی اگر جو ہے اس کو اختیارات مل جائے تو آدمی مسجد مدرسے کا پیسہ کھا جاتا ہے نا۔ اللہ اکبر، محلے کے چھوٹے موٹے کارپوریٹر لوگ، آپ کی یہاں ایسے نہیں ہوں گے لیکن ایک جنرل بات کر رہا ہوں، چھوٹے موٹے کارپوریٹر لوگ جو ہے نہ گٹر کا پیسہ، نالی کا پیسہ، سڑک کا پیسہ کھا جاتے ہیں۔ دنیا کا حال یہ ہے، تو جو پورے ملک کا بادشاہ ہو اس کے کھانے پینے کے بارے میں اللہ اکبر لوگ کتنا گمان کرتے ہوں گے، تو بادشاہ بھائی کسی عالم کا کفن میلا نہ ہو تو تعجب لوگوں کو ہوتا ہے، حالانکہ عالم ہوتا ہے لیکن وہاں تو بادشاہ ہے بھائی، بادشاہ اچھے کام بھی کرتا ہے، برے کام بھی کرتا ہے، اور بادشاہ پھر بادشاہ ہوتا ہے۔ لیکن محمود غزنوی جیسے بادشاہ کا جب کفن میلا نہیں ہوا تو لوگوں کو حیرت ہوئی، تب لوگوں کو بتایا گیا اس کا عمل یہ تھا کہ یہ اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک 1000 مرتبہ رسول اللہ پہ درود نہیں پڑھ لیتا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ بادشاہوں کا حال تھا۔ اب تو ہم کئی دن ہو جاتے ہیں اپنے آقا کا نام تک نہیں لیتے، تو یاد رکھیے عشق مصطفیٰ بہت ضروری ہے، مگر ہم عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں۔ عشق کے کچھ تقاضے ہیں، کیا تقاضے ہیں؟ اب میں اس کے وہ آپ کے سامنے پہلو رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا عشق کا تقاضا یہ ہے، عشق کی نشانی یہ ہے کہ جس سے عشق ہوتا ہے، عشق تو بہت بات کی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، صرف محبت ہو جائے، عشق پیچھے ہے۔ اگر محبت ہو جائے، محبت، تو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ عشق کا پہلا تقاضا ہے کہ ہمیشہ محبوب کا ذکر کیا جائے، محبوب کا ذکر ہمیشہ کیا جائے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب کہتے ہیں معاشق رسول ہیں، اللہ کرے معاشق رسول ہو اور ہو جائیں، اللہ کرے ہو جائیں، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں پہلے ہی تقاضے میں ذرا اپنے آپ کو چیک کیجئے، ہم کتنی مرتبہ آقا کا ذکر کرتے ہیں، کیسے ذکر کرتے ہیں؟ بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ ہمیں تو حضور کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جس کے بارے میں معلوم ہی نہ ہو تو اس کا ذکر کیا کریں؟ یاد رکھیے، ذرا کچھ سیکھ لیجئے۔ اور میں کہتا ہوں اگر کچھ نہ بھی حضور کے بارے میں آئے تو درود شریف تو پڑھ ہی سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ذکر درود شریف میں آتا ہے تو آقا کا نام لیا کرو، درود پڑھا کرو، کم سے کم 313 بار پڑھ لیا کرو، 500 مرتبہ پڑھ لیا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ درود مختصر درود ہے، اگر 500 مرتبہ پڑھو گے تو صرف 10 منٹ لگے گا، 1000 بار پڑھو گے تو 20 منٹ لگیں گے۔ اور درود شریف پڑھنے کی برکت آپ کو بتا دیں، فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو 1000 مرتبہ درود پڑھے گا مرنے سے پہلے وہ مصطفیٰ جان رہے
रहमत का दीदार करेगा, जो 1000 मरतबा दुरूद पढ़ेगा, अल्लाह अकबर, उसको मरने से पहले जन्नत में उसका ठिकाना दिखाया जाएगा। जब तक जन्नत में उसका ठिकाना उसको नहीं दिखा दिया जाता, उस वक्त तक उसको मौत नहीं आएगी। तो हुजूर का जिक्र कसरत से करो, ये इश्क का तकाजा है। और भी हुजूर का तस्करा, यानी हुजूर की सिफात बयान करो। हम जहाँ बैठते हैं, कभी किसी दोस्त की गीबत करने लग गए, कभी किसी साथी की गीबत करने लग गए, कभी किसी ताजिर की। मैं कहता हूँ लोग इतने अहम कैसे हो गए हैं कि हम लोगों का जिक्र लेकर बैठते। बताइए तो सही, ज़ैद, अमर, बकर, अला, फुला, हम जहाँ बैठते उनका जिक्र करते, उनकी बुराइयां करते, उनके बारे में बातें करते हैं। नहीं मेरे भाई, अगर बातें ही करना है तो अल्लाह के रसूल के बारे में कीजिए, हुजूर के बारे में कीजिए। आइए मैं आपके सामने, चूंकि इश्क का तकाजा, महबूब का जिक्र है और वो भी कसरत से जिक्र है, हुजूर का इतना जिक्र करो, इतना जिक्र करो कि लोग हमें पागल समझने लगे कि इसको तो कुछ समझ में नहीं आता महबूब के सिवा। और एक बात बताऊं, हुजूर का जिक्र करोगे तो बहुतों के जिक्र से महफूज हो जाओगे। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़ी भी बना देता है सब नामे मोहम्मद। कोई सुनने वाला ना हो तो अपने नबी को दुरूद पढ़ पढ़ के सुनाओ, कोई सुनने वाला हो तो उसके दिल में भी इश्क की आग लगा दो। मैं यहाँ एक जिक्र करता हूँ, चलिए आपको बताऊं, मेरे आका हैं ही ऐसे कि अगर उनकी जिंदगी का एक वस्फ भी बयान करते रहो तो वस्फ बयान करते करते पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन मेरे सरकार का एक वस्फ भी पूरा नहीं होगा। अंदाजा फरमाए, मैं अभी औसाफ की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक वस्फ की बात कर रहा हूँ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जरा तवज्जो फरमाए। अब मैं अपने आका का जिक्र करने लगा हूँ, फिर आगे मजीद तकाज़े आपके सामने रखूंगा। देखो, दुनिया में कोई भी दवाई हो, कोई दवाई ले लो, कोई भी दवाई हो, अल्लाह अकबर, दवाई जिसमें काम आती है उसी में काम आती है। मिसाल के तौर पर कोई दवाई अगर नुकसान पहुंचाने के काम आएगी, वो दवाई कभी नफा नहीं पहुंचाएगी। आप इसको समझते हैं अच्छी तरह से। इसी तरह आप किसी भी दवाई से 1 या 2 काम ले सकते हैं, लेकिन कोई दवाई आपने ऐसी देखी जिससे आप सारे काम ले सके। ये तो मैंने दवाई का तस्करा कर दिया, लेकिन आइए अब मैं अपनी आका का जिक्र करूं ताकि आपको सिर्फ अंदाजा हो जाए। अभी तो मजीद बहुत सी चीजें बाकी होगी। मैंने कहा ना, एक वस्फ की बात, जिंदगी खत्म होगी लेकिन वस्फ का हक अदा नहीं हो सकेगा। अल्लाह अकबर। लुआब, लुआब समझते हैं, लुआब थूक को कहते हैं, थूक को लुआब कहते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआबे दहन की बरकत क्या है, सिर्फ हुजूर के लुआबे दहन की बात कर रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से से इब्ने खलफ पर थूक दिया। अल्लाह के रसूल ने गुस्से से जो है वो जंगे बद्र के अंदर इब्ने खलफ पे थूक दिया। वो पूरे जो है वो अल्लाह अकबर वो मैदान के अंदर उछलता कूदता फिर रहा था। एक नेजा चुभोया और उस पे थूका है, तो वो कहता था मुझे कत्ल कर दिया, कत्ल कर दिया। तो अबू जहल कहता था, ओ नामर्द जो है तू ये क्या चिल्लाते फिर रहा है, एक नेजा चुभोया तुझ पे थूका है, तू ये क्या कर रहा है। तो उसने कहा, जालिम तू मुझे नामर्द होने का ताना देता है, अगर तुझ पे थूकते तो तुझे पता चलता कि वो थूक किसका है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का थूक है। अल्लाह अकबर। अंदाजा तो फरमाए, जरा गौर तो करें। अल्लाह अल्लाह, ये मुस्तफा जान रहमत का थूक है, लुआब मुबारक है। अगर जला लिया के किसी के मुंह पे डाल दी तो उसका मुंह जले या वो कत्ल तक हो जाए। और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का यही लुआब मुबारक है। अगर मदीने मुनव्वरा के बच्चे, नन्हे नन्हे बच्चे जिनकी माँ आशूरा के दिन रोजा रखती है और अर्ज करती, या रसूल अल्लाह हमने आज आशूरा का रोजा रखा है, बच्चों को भूख लगेगी, बच्चों को प्यास लगेगी, हम तो रोजा रख चुकी है, बच्चों को दूध कैसे पिलाएंगी। तो मेरे आका अलैहि सलाम अपना लुआब निकाल कर उन नन्हे बच्चों के मुंह में डाल देते हैं। तो सुबह को नन्हे बच्चों के मुंह में लुआब डाल दिया जाता है, शाम तक बच्चों को ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। ये लुआबे मुस्तफा की बरकत है, ये लुआबे दहन की बरकत है। इसी पर बस नहीं, अल्लाह अकबर, मुस्तफा जान रहमत अपना लुआबे मुबारक किसी सूखे कुएं में डाल दे तो वो कुएं में पानी भर जाए, किसी खाली कुएं में डाल दे तो खाली कुआं मीठा हो जाए। इसी तरह से हजरत सैयदुना कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी आंख का ढेला जंग के अंदर बाहर आ गया। कतादा अपने हाथ में ढेला लेकर आते हैं, अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह किसी जालिम ने तीर मारा, ये आंख का ढेला बाहर आ गया। रसूलुल्लाह ने लुआब लिया, उनकी आंख पे रखा और ढेला रख करके हाथ फेर दिया। हजरत
پھر اللہ اللہ آپ نے سنا ہوگا بہت تفصیل سے، میں آج نہیں پڑھوں گا لیکن صرف اشارہ، خیبر کی جنگ آپ نے بار بار عاشقوں سے سنی ہے۔ جنگ خیبر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ کا محب بھی ہوگا، محبوب بھی ہوگا، نبی کا محب بھی ہوگا، محبوب بھی ہوگا، قرار ہوگا، فرار نہیں ہوگا، فاتح ہوگا۔ اللہ اللہ لوگ رات بھر انتظار کرتے رہے جھنڈا کس کو ملے گا۔ صحابہ کہتے ہیں صبح کو اٹھے، ہر بندہ چاہتا تھا جھنڈا مجھے ملے، لیکن حیرت ہے حضور نے پورے مجمع کو دیکھا اور مجمع کو دیکھ کر اس کو بلایا جو مجمع میں تھا ہی نہیں۔ توجہ تو فرمائے، مجمع میں جو نہیں ہے اس کو فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ صحابہ نے اس کے حضور بیمار ہے، بیمار ہے۔ ہم بیمار کا سن کر کے آدمی کی ذمہ داری بدل دیتی، جیسے اللہ نہ کرے اگر آج میں بیمار ہو جاتا تو آپ کہتے ٹھیک ہے سید بیمار ہے، شادی پیسے تقسیم کرا لیتے، بیمار ہے تو پھر کیا کام دوسرے کو دے دیں۔ ہمارے کام اپنی مرضی سے تقسیم ہوتے ہیں، نبی کے کام اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ حضور نے علی کہاں ہے؟ حضور وہ بیمار ہے۔ کیا ہوا؟ بیماری بھی ایسی ہے چل بھی نہیں سکتی۔ کون سی بیماری؟ بہادر سے بہادر آدمی گھر بیٹھتا ہے اس بیماری میں۔ کون سی بیماری؟ آنکھ آئی ہے۔ جب آنکھ آتی ہے تو اتنی کھبکتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، آنکھ بند رہتی، کھلتی نہیں۔ جب کھلے گی تو آدمی چلے گا کیسے؟ گھر میں بیٹھا رہے۔ معمولی بیماری لگتی ہے لیکن ہے بڑی لذیذ بیماری، یہ بہت لذیذ بیماری ہے، مزیدار بیماری۔ حضور فرماتے ہیں آنکھ آنے کو برا نہ کہو، کیونکہ جب آ کر جاتی ہے تو روشنی بڑھا کر جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی بیماری ایسی ہے جو لے کر نہیں بلکہ دے کر جاتی ہے، اس میں آنکھ آنا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جب علی کے پاس آنکھ آتی ہے، میرے مولا کے پاس، پھر بات ہی کیا ہے۔ بہرحال مولا مشرق کشا کرم اللہ تعالیٰ بجول کریم فاتح خیبر کو پکارا کہ لوگوں نے کہا بیمار ہے، آنکھ آئی، کہا بلاؤ۔ مولا تشریف لائے، آنے کے بعد میرے سرکار نے علی کیا ہوا؟ اس کی حضور آنکھ آئی ہے۔ سرکار نے کیا کیا؟ لعاب نکالا، لعاب نکال کر آنکھوں میں پہنا دیا۔ مولا کہتے ہیں اس وقت تو فوراً آنکھ اچھی ہو گئی اور پھر اس کے بعد پوری زندگی مجھے کبھی آنکھ میں تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ حضور علیہ السلام کے لعاب کی برکت ہے، اندازہ فرمائے۔ اور پھر واقعہ اس کا بھی اس پہ ہی پیش نہیں کروں گا ورنہ اس پہ ہی بہت بات لمبی جائے گی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے وہ خندق کے موقع پہ خندق کھود رہے، آپ نے اس کو بھی سنا ہوگا بار بار، میں اس کو ذکر نہیں کرتا، اشارے دے کر آگے بڑھ رہا ہوں کہ سرکار خندق کھود رہے۔ اس کا مطلب مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے اس دین کو ہمارے گھر تک پہنچانے۔ ہم بہت اچھلتے کودتے نا کہ ہمارے ممبئی میں رمضان شریف بہت شان سے منایا جاتا ہے، 5 وقت کی اذان گونجتی ہے پورے ممبئی میں نہیں دیہاتوں میں بھی گونجتی ہے۔ اس اذان کی گونج کے پیچھے رسول اللہ کی خندق کھودنے کی محنت تک شامل۔ اتنی آسانی کے ساتھ یہ دین نہیں پہنچا، اس دین کے لیے اللہ کے رسول نے، میرے بھائی اگر کوئی بندہ کونسلر بن جاتا ہے نا تو بھی وہ خندق نہیں کھودتا، 8 سال کوئی عالم کورس بھی کر لیتا ہے تو وہ خندق نہیں کھودتا، جس کے 4 مرید بھی ہو جاتے تو وہ خندق نہیں کھودتا، بلکہ لوگ تو حالت یہ ہے کہ 4 ماننے والے ہو جائے تو اپنے جوتے اپنے ہاتھ سے اٹھا کے نہیں پہنتا، لیکن رسول اللہ کو اس دن سے محبت کتنی تھی کہ اللہ کے محبوب ہونے کے باوجود بھی میرے آقا نے اپنے ہاتھ سے خندق کھودے۔ اور خندق بھی کیا، جتنی خندق کی زمین کھودنے کے لیے صحابہ کو دی تھی اس سے زیادہ اللہ کے رسول نے ڈبل اپنے لیے رکھی تھی خندق کھودنے۔ یہ مسلمانوں کو احساس کرنا تھا۔ اگر مسلمان اپنے نبی کے بارے میں جان لیں کبھی زنا کے اڈے پہ نہ جائے، مسلمان کبھی نبی کے بارے میں ان کی محنتوں کے بارے میں جان لے کبھی جوئے کے اڈے پہ نہ جائے، اس کو احساس رہے گا کہ اس دین کو میرے گھر تک پہنچانے کے میرے نبی نے خندق کھودی۔ صرف خندق نہیں کھودی، اگر میں ان اوراق کو الٹنے لگوں گا تو وقت اسی میں پورا ہو جائے گا اور عشق رسول کے تقاضوں پر میں پوری گفتگو نہیں کر سکوں گا، لیکن میں یہاں درد دل کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جب کبھی زنا کے اڈوں پر جانے کو دل چاہے تو یہ سوچنا کہ نبی نے پیٹ پہ پتھر باندھ کر، اور ایک پتھر نہیں، رسول اللہ نے 2 پتھر باندھ کر اپنے پیٹ پر خندق کھودی ہے۔ جتنی خندق صحابہ کو دی تھی کھودنے کے لیے اس سے ڈبل خندق اللہ کے رسول نے کھودی۔ آج ہم مسجد کا کام کراتے ہیں،
تو بڑے لوگ چندہ دینے والے کرسی لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں, مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن واہ مصطفیٰ جان رحمت, تمہاری قیادت کو سلام یا رسول اللہ. میرے آقا, میرے ماں باپ آپ پہ قربان, میری نسلیں آپ پہ قربان. اگر آپ کرسی لگا کر بیٹھ جاتے تو بھی صحابہ کام کرتے, مگر میرے سرکار نے اللہ کے دین کے لیے اللہ اکبر خندق کھودی, وہ بھی پیٹ بھر کے نہیں. اللہ کے رسول کے پیٹ پہ دو پتھر بندے, 2 پتھر. یہ پیٹ پہ پتھر کیوں بنتے تھے پتہ ہے؟ پیٹ پہ پتھر اس لیے بنتے تھے کہ مسلسل کئی دن تک جب کھانا نہیں ملتا تھا تو کمر جو ہے وہ لپانے لگتی تھی, یعنی کمر اپنی جگہ پہ رہ نہیں سکتی تھی. تو کمر کو اپنی جگہ ٹکنے کے لیے اور ٹیکنے کے لیے لوگ ایک پتھر باندھ لیا کرتے تھے کہ کمر کو سہارا دے سکیں. اور پھر 2 پتھر کب بنتے ہوں گے ذرا اندازہ لگائیں. اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق تمہارے اور میرے آقا خندق کھود رہے ہیں. ایک صحابی بھوک سے بےتاب ہو کر مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آتے ہیں, اور آنے کے بعد اللہ کے رسول کی بارگاہ میں زبان سے بھوک کی شکایت کرنے کی بجائے رسول اللہ کے سامنے اپنے پیٹ سے کرتا ہٹا کر اپنا پیٹ حضور کو دکھاتے ہیں. تو اللہ کے رسول دیکھتے ہیں کہ صحابی رسول کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا ہے. میرے آقا ان کو زبان سے جواب دینے کی بجائے انہی کے انداز میں ان کو جواب دیتے ہیں کہ صحابی کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا, اور رسول اللہ نے انہی کے لہجے میں بغیر زبان کے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر ان کو جواب دیا. تو پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی کہ صحابہ کے, وہ بھی چند صحابہ کے پیٹ پر ایک پتھر تھا, اور جو مصطفیٰ جان رحمت کونین کے مالک اللہ کے پیارے حبیب ان کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے. اور حضور خندق کو ڈبل خندق جتنی صحابہ بولے اس سے. یہ منظر سیدنا جابر نے دیکھا, بے چین, اور بے چین ہوئے پھر حضور کو دعوت دے. وہ تفصیل میں اس کی طرف نہیں جاتا. المختصر یہ کہ جب دعوت دی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے لشکر کو کہا کہ تم سب کی دعوت جابر کے گھر ہے. حالانکہ حضرت جابر کی بیوی نے کہا تھا کہ حضور کو اکیلے کو دعوت دینا, کیونکہ ہمارے یہاں آدھا سیر جو ہے اور ہم ایک بکری کا بچہ ذبح کر رہے ہیں, اس لیے ہم ہر کسی کو نہیں کھلا سکیں گے, حضور کو دعوت دینا. مگر جب میرے آقا کو دعوت ملی تو حضور نے پورے لشکر کو دعوت دی. حضرت جابر بیوی سے کہتے ہیں کہ غضب ہوا کا کیا ہوا؟ حضور نے پورے لشکر کو دعوت دی ہے. اب پورے لشکر کو میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا نا, پہلے ہی کہا تھا کہ حضور کو اکیلے کو دعوت دینا. تم نے پورے لشکر کو بتا دیا کہ میں نے نہیں, میں نے تو آقا کو اکیلے کو دعوت دیا. پھر کیا ہوا؟ حضور نے پورے لشکر کو دیا. اس خاتون کو کتنا یقین تھا اپنے نبی پر, انہوں نے کہا اگر حضور نے دعوت دی ہے اب ہمیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں, نبی ہمارے مہمان ہیں, نبی کو کھلانا ہمارا کام ہے, اور لشکر نبی کا مہمان ہے, لشکر کو کھلانا نبی کا کام ہے. اندازہ فرمایا. اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے بس اتنی شرط رکھی, جب میں گھر آؤں اس وقت تک کہ روٹی پکانا شروع مت کرنا, اور جب تک میں گھر نہ آ جاؤں اس وقت تک ہانڈی کا ڈھکن مت ہٹانا, نکالنا مت شروع کرنا. اللہ کے رسول گھر آئے اور اپنا لعاب نکالا اور روٹی میں ڈالا, اور فرمایا پکاتے جاؤ اور کھلاتے جاؤ, اور اپنا لعاب نکالا اور ہانڈی میں ڈالا اور نکالتے جاؤ اور کھلاتے جاؤ. لشکر کے لوگ آتے رہے, کھاتے رہے, حتیٰ کہ پورا لشکر کھا گیا, مدینہ منورہ کے لوگ کھا گئے. جابر کہتے ہیں ہانڈی میں اب اندازہ نہیں ہوتا جب پکایا تھا کم زیادہ ہے یا اب زیادہ نظر آ رہا ہے. اندازہ کریں یہ حضور کے لعاب کی برکت ہے. بتائیے تو صحیح, جس کا لعاب اتنا بے مثال ہو اس کی ذات کتنی بے مثال ہوگی. تو ہمیں حضور کا تذکرہ کرنا ہوگا, اپنے ننھے بچوں کو بتانا ہوگا کہ ہمارے نبی کون ہے, کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے, عشق کا تقاضا ہے, اس کا ذکر کثرت سے کرو. میں تو آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں, ختنہ ہو بچے کی تو جلسہ رکھو, میلاد کی محفل رکھو, اور اس میں کسی عالم کو بلاؤ. کوئی ضروری نہیں ہے کہ مالیگاؤں سے, بنگلور سے, دلی سے, کلکتہ سے, نہیں, ایسا نہیں. اپنے محلے کے امام کو بلاؤ اور ان کو بولو کہ حضور کی سیرت بیان کرو. اللہ اکبر. کسی کی میت ہو جائے, سیرت النبی, کسی کا تیجے کی محفل ہو, حضور کا ذکر, کسی کے چہلوں کی محفل ہو, ذکر رسول, کسی کے عرس کی محفل ہو, ذکر رسول, حضور کا ذکر اتنا کرو, اتنا کرو, اتنا کرو, اتنا کرو کہ بچے کو نبی کی معرفت
नसीब हो जाए। अल्लाह अकबर। हम हुजूर का जिक्र, मैं तो कहता हूँ खाते हुजूर का है और गाते किस किस, ये हाल है। हमसे बड़ा नमक हराम कौन होगा भाई, मुझे बताए तो सही। जुमले के सख्त लगे तो माफ कीजिएगा, खाते नबी का है। नंगे धड़ंगे पीर जिनके कोई नाम भी नहीं है, उनकी करामतें गढ़ गढ़ के पेश करते हो, हुजूर का जिक्र तक नहीं करते है। जिसका कोई नाम नहीं उसको गैबी पीर नाम दिया जाता है। कि वली है, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन गैबी पीर है, गैबन शाह है। गैबन शाह नाम उसी वक्त रखा जाता है जब नाम स्त्री कुछ पता नहीं होती। तो जो गैबन शाह है उसकी भी हम करामतें गढ़ करके बयान करते हैं, लेकिन जिसके मोजज़ात इतने साबित हैं कि कुरान हदीस जिसके मोजज़ात के तराने पड़ रहे हैं, हम उनका जिक्र अपनी महफिलों में नहीं करते। जरा गौर तो कीजिए ना। और आपको भी शर्म आनी चाहिए, हुजूर का खाते हो, आप भी तो हुजूर का खाते हो। अब बताइए, खतना के मौके पे डीजे लगा के नाचते और नचवाते हो, बताओ यही हुजूर की दीवानगी का हक है, यही इश्क़ मुस्तफ़ा का हक है? सिर्फ मस्जिद में मुसलमान बनोगे या घर पे मुसलमान भी बनोगे? सिर्फ मस्जिद में मैयत में मुसलमान बनोगे या शादी में भी मुसलमान बनोगे? मेरे भाइयों, हम सिर्फ मस्जिद के मुसलमान नहीं है, हम मस्जिद में भी अल्लाह रसूल का जिक्र करेंगे, खतना के मौके पे भी अल्लाह रसूल का जिक्र करेंगे, डीजे 10